بٹ اس پہ آپ 100% کلیئر ہیں کہ اب جو فار رائٹ کے ایلیمنٹس ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس کو اب ہم نے وائپ آؤٹ کرنا ہے؟ کیا آپ کی پارٹی میں بالکل، اس کچھ؟ کے یا ملک وائپ آؤٹ کرا لیں یا ان کو وائپ آؤٹ کرا لیں. اچھا، اسٹیکس آر ویری ہائی. سو دیر آر نو گڈ طالبان اینی مور. دے آر نو گڈ طالبان. دیکھیں میں نے ایک اس کے اوپر ایک مرحلے کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جب یہ کابل پہنچے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ کابل آ گئے ہیں، ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو جائے گی. دنیا میں بڑی بڑی جگہ جنہوں نے ٹیررزم کے ساتھ جو ہے مثلا IRA ہے، IRA کو لے لیں آپ. جب وہ مرج ہوئے ہیں برٹش سسٹم کے اندر، ناردرن آئرلینڈ کا جو سولوشن ہوا، تو دے آر پریٹی ڈیسنٹ پیپل. So you were an optimist but turned out that کوئی فرق نہیں تھا. تو یہ لوگ جو ہیں، میں نے ایک آپٹمزم جو ہے اسپیل آؤٹ کیا، میں نے ویلکم کیا ان کو، ٹویٹ کیا میں نے اس کے اوپر. اینڈ ڈیفینیٹلی میں بڑی سنسیئر ہوپ تھی میری کہ یہ اپنے لیے بھی، افغان عوام کے لیے اور نیبرہڈ کے لیے بھی یہ بڑے مفید ثابت ہو. تو ایڈ ہاکزم بہت زیادہ ہے پالیسی کے اندر، پاکستان کے اندر، کیونکہ اگر دیکھا جائے خان صاحب کے بیانات کہ اسامہ بن لادن کو فلور آف دا ہاؤس پہ شہید کہتے ہیں، پھر TTP کے حوالے سے بھی ان کا جو نیریٹو ہے بالکل مختلف ہے، آپ کا آج بالکل مختلف ہے. اور مجھے یاد ہے ایشیا سوسائٹی کا جو آپ نے انٹرویو دیا تھا ایز اے فارن منسٹر، اس میں آپ نے لائبلٹیز کہا بہت سی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے اسپیئر ہیڈس کو. اور اب آ کر بھی ہم نے دیکھا کہ TLP کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا پنجاب کے اندر، اور طالبان کے حوالے سے بھی ایک جو نیریٹو آپ کا شفٹ آیا اس میں. PMLN کی ایڈیولوجیکل ایولوشن کیسے ہوئی ہے؟ 90s میں دیکھا جائے تو سینٹر رائٹ کی پالیٹکس تھی. 2013 کے بعد نواز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایک لبرل سٹیٹ بنائیں گے. آج آپ آئیڈیولوجیکل اسپیکٹرم پہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کو ایک ہمارے ذہن میں جو ایک اپروچ جو ہے، یا ایک گول جو ہے، یا ایک ہمارا جو مقاصد جو ہیں، وہ ان میں تو کلیئرٹی ہے. لیکن وہ اب تک جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ ان کی کتنی ایویڈنس ہے، آپ اس کے اوپر ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان مقاصد کی طرف کتنا سفر ہم نے طے کیا ہے، اس کے اوپر بھی وہ بھی ڈبیٹیبل ہے. کیونکہ پٹ فالز اتنے ہیں، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایک سینٹ بھی ہوں، ولی بھی ہوں، اور آپ ایک بڑا خوبصورت آپ کے مذہب کے ساتھ، معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ جو ہے ان سنک سارا آپ کا پروگرام ہو، اور اس کو بھی لے کے چلیں گے تو اس کے لیے بھی پٹ فالز جو ہوں گے، اس کے لیے بھی جو ہے رکاوٹیں ہوں گی، اس کے لیے بھی ریزسٹنس ہوگی. تو ہم سیاستدان ہیں، گناہگار لوگ ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی بڑے ہوں، یا جتنے مرضی ان کے آئیڈیلز ہوں، یا ان کے مقاصد جو ہیں جتنے مرضی جو ہے بنائن ہوں، لیکن مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا، ہماری میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں جو معاشرے کو لبرلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے اٹیمپٹ کیا، ایک معاشرہ ایسا کریٹ کرنے کی کوشش کی، اکانومی ایسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جو ان سنک تھے ود دیز گولز. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کے خلاف سیاست جو تھی نا، وہ 2013 سے پہلے کی بن چکی ہوئی تھی، اور 2013 سے لے کے جو انہوں نے 2017 تک سال گزارے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروبیشن پہ رکھا ہوا تھا. اچھا. تو ساری آپ دیکھیں 2014 میں ان کے خلاف وہ سازش سامنے آ گئی تھی. میں آئی وٹنس ہوں، کہ میں ڈیفینس منسٹر تھا اس وقت، میں آئی وٹنس ہوں. اس اسمبلی کی بلڈنگ میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں. اس پہ قبضہ تھا PTI کا. اس پچھلے دروازے سے ہم جو ہے اسمبلی میں آتے تھے، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی کہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اوپر جو قبضہ تھا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور ان کا جو انٹری تھی انٹو اسلام آباد جو ہے وہ ساری کی ساری، اور بلکہ DG ISI جو تھے اس وقت، انہوں نے بعد میں اس چیز کا کریڈٹ بھی لیا ہوا ہے. ہی از آن ریکارڈ. آپ کو یاد ہوگا ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے راستہ دیا. بڑے فخر سے، کیونکہ سیاست کا بھی ان کو کھرک تھی، تو اس لیے جلسوں میں اس قسم کی بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ
یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا وہ سارا دور جو تھا وہ کیا کہتے ہیں بوبی ٹریپس کے جو ہیں وہ سارے فکس ہوئے ہوئے تھے. صحیح. ایک سے نکلتے تھے دوسری طرف جاتے، دوسری سے تیسری طرف پہ چلے جاتے تھے، اور الٹیمیٹلی اتنا شیبی قسم کا انہوں نے مقدمہ بنایا جس میں میاں نواز شریف دور دور تک تعلق کوئی نہیں تھا، کوئی انڈائٹمنٹ نہیں تھی، کوئی جرم کوئی سردرد نہیں ہوا تھا، اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. پھر ایک سال جو شاید واجد صاحب نے گزارا وہ بھی ہمیں پتہ ہم نے کس طرح گزارا. اس دوران بھی جو ہے باعث صاحب جو ہے وہ بارگین کرتے رہے ہمارے ساتھ. میں خود اس میں اپروچ ہوا، باتیں ہوئیں، شاید باعث صاحب بھی ضرور ہوئے ہوں گے، وہ وزیر اعظم تھے، کہ کوئی کسی نہ کسی طرح وہ جو ایجنڈا جو ہے ہم اس ایجنڈے کے جو ہے تابع ہو جائیں، جو جس پہ انہوں نے میاں نواز شریف کو فارغ کیا تھا، جس ایجنڈے پہ وہ تابع ہو جائیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں when I look back اور آج کی صورتحال میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، شاید دنیا میں کسی نے بھی دہشت گردی کا اتنا سامنا نہ کیا ہو. میں نے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کی بھی بات کرنی ہے، وینزویلا کی، یو اے ای کی، سعودی عربیہ کی، بٹ بیفور دیٹ سنس یو ہیو مینشنڈ عمران خان، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں پرسنل کانٹیکس میں اس کا کرٹیک جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نارسسسٹ ہیں، وہ سیلف ایبزاربڈ ہیں. آپ نے ریسنٹلی بھی کہا کہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے بیکاز دی اونلی پرسن دیٹ ہی کیئرز اباؤٹ از ہمسیلف، رائٹ. بٹ دنیا بھر میں ہم ایسی پرسنالٹیز کا راج دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیں، اب وینزویلا میں جو انہوں نے کیا اس کے بعد وہ آفیشلی کیا کہہ رہے ہیں، اب میں ٹرم ٹی وی پہ بول نہیں سکتا، بٹ ایف اراؤنڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ہم سے پنگا لوگے تو یہی ہوگا. ادھر مودی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھاؤ ورنہ ہماری گولی بھی ہے. یہ تو دور ہی نارسسزم کا نہیں ہے جہاں پر اسٹرانگ مین آتے ہیں اور وہ پاپولسٹ ویو کو، سینٹیمنٹ کو اپیول دیتے ہیں اور الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی اسی کا دیکھیں یہ اس میں عمران خان صاحب بھی اسی برادری میں شامل کیے جا سکتے ہیں، بالکل شامل کیے جا سکتے ہیں، اور اس برادری کے ایلڈرز میں ان کا شمار ہوگا جس برادری کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ دس از دا ورلڈ اوور، یہ کوئی ایسی وبا آئی ہے ساری دنیا میں ان لاسٹ 10 15 20 ایئرز کہ ویلیوز جو ہے نا وہ جو ایک پولیٹیکل ویلیوز، سوشل ویلیوز ایک ہوتی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. لیکن جہاں تک امریکہ کی بات ہے، آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان لاسٹ کوارٹر سینچری اور ایون بفور دیٹ جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے، چاہے وہ لیبیا ہے یا نارتھ افریقہ لے لیں یا عراق ہے یا شام ہے، تو یہ تو ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے جس کے یہ ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے ایک ایجنڈا اپنا طے کیا، اور جو آج فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے اس میں بلیسنگ شامل ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ نہ چاہے اور یہ پھر بھی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ اس پالیسی کے پیچھے بھی جو ہے صہیونی ذہنیت ہے. جو بھی ہے آپ حساب لگائیں نا کہ پچھلے 15-16 سال کی یا ایون مے بی 18 19 20 ایئرز جتنی بھی بریفنگز جو ہے نیتنیاہو نے امریکہ جا کے دیں یا کہیں اپنے ملک میں دی یا کہیں اور کسی انٹرنیشنل فورم پہ دیں، اس میں اس وقت کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس بام ہے، فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے. تو ایک ایجنڈا ہے جس کو جو اس کو انگلی پکڑ کے جو ہے امریکہ پچھلے 25 سال سے 30 سال سے چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پریسیڈنس اگر آپ لے لیں تو کل اگر تائیوان کے اوپر چائنا قبضہ کر لیتا ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یوکرین کو جو ہے وہ ساری کو ٹیک اوور کر لیتا ہے رشیا کو تو کوئی رکاوٹ ہے. تو بٹ جب آپ کے جو مورل جو ایک ہوتا ہے نا ہائر بال گراؤنڈ، ہاں وہ ختم ہو گئی ہے. پیپل آر ناٹ بادر اباؤٹ اٹ کہ ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں.